الزام ہے کہ آپ مذہب فروشی کرتے ہیں، آپ صرف اختلافی موضوعات کو ہوا دیتے ہیں اور لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں. کیوں؟ مثال دینا. میں ابھی آگے اچھا دوں. جی جی ایک قتل کی، میں سلیم صافی نہیں ہوں، میں انجینئر ہوں. مثال دیں. قتل کی ویڈیو پر آپ گرفتار ہوئے. کون سے قتل کی؟ کون سے؟ آپ بتائیں نا. نہیں آپ بتائیں نا، آپ نے ورکنگ کی ہے نا میرے ساتھ. میں نے اس لیے پہلے بھی کہا تھا، جو میرے پولیٹیکل ویوز پہ بھی بات کرتے تھے نا، تو میں ان کو کہتا تھا کہ آپ کا جو سب سے بڑا پنڈت ہے نا جس بھی جماعت کا، اسے تیاری کروائیں اور میرے سامنے بٹھائیں فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ. اب آپ نے تیاری کی ہے نا، میں سلیم صافی نہیں ہوں، آپ مجھے وہ پن پوائنٹ بتائیں، بعد میں انشاءاللہ جواب دوں گا، یا پھر آپ معذرت کریں گے کہ مجھے پتہ نہیں. جی جی میں تمام صحابہ رضی اللہ عنہ نہیں، پہلے آپ وہ قتل کہیں نا جہاں سے آپ نے بات شروع آتا ہوں. تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، یہ آپ نے کہا؟ نہیں ایسا نہیں ہے. آپ نے کہا نہیں، اس طرح نہیں ہے بات. ہاں کس طرح؟ تمام صحابہ کرام جو وفات تک ایمان پر قائم رہے وہ رضی اللہ عنہ ہے. جی جی. جو نبی علیہ السلام پر ایمان لائے، آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، اس وقت تک وہ مسلمان تھے، اس کے بعد وہ ہو گئے مرتد، کوئی منکرین زکات بنے، کوئی مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے، ان کو ہم رضی اللہ عنہ نہیں کہیں گے. اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں بھی جو صحابہ کرام شروع میں ایمان لائے لیکن حضور کی زندگی میں دین کو چھوڑ گئے، جس طرح ام حبیبہ کا ہسبینڈ تھا عبید اللہ، ٹھیک ہے، وہ ہجرت حبشہ میں شامل تھا. ہجرت مدینہ سے بڑی ہجرت ہے ہجرت حبشہ، وہ پہلے ہوئی ہے. وہاں جا کے وہ کرسچن ہو گیا اور کرسچن مرا، حالانکہ وہ سابقون الاولون میں سے ہے، لیکن وہ رضی اللہ عنہ نہیں ہے. یہ ٹیکنیکل مسئلہ میں سمجھا رہا تھا، اس کو سمجھیں کہ رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو وفات تک اسلام پر فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کرنے والے صحابہ نے موت کے ڈر سے اسلام قبول کیا. جی یہ تو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. اچھا ان کو تو لکھا ہے، ان کو کس نے بتایا؟ بخاری مسلم نے فون کیا؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں لکھا ہے. جی سورہ توبہ میں لکھا ہوا ہے 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو اسلام قبول کرو گے یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کر چلے جاؤ گے، ادروائز جہاں پائے جاؤ گے قتل کیے جاؤ گے. یہ عذاب استحصال آیا تھا مشرکین عرب پر، جس طرح اگلے رسولوں کا انکار کرنے پر آسمان سے عذاب آتا تھا نا. سورہ توبہ میں ہے کہ صحابہ کی تلواریں میں نے مسلط کر دی ہیں ان لوگوں پر جو آپ ایمان نہیں لائیں گے. ہوا کیا کہ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. ان کے لیے ٹرم استعمال ہوئی ہے احادیث میں طلقاء. یہ طلقاء ہے جو مسلمان ہوئے، اور ان کی مثال بخاری مسلم میں آئی کہ غزوہ حنین کے موقع پر ابو سفیان کو 100 اونٹ دیے نبی علیہ السلام نے، صفوان کو 100 اونٹ، جو تازہ مسلمان ہوا تھا، اور وہ آخری وقت تک کس طریقے سے اسلام کے لیے ریلیکٹنٹ تھے اور پھر اسلام قبول کیا. تو انصار مدینہ میں چند نوجوان تھے، انہوں نے کہا کہ اس شخص پہ اپنے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے. رسول اللہ کے بارے میں بات کی، کلمات کفر تھے یہ، رسول اللہ کے بارے میں بولنا. اچھا بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، ظاہر ہمارے پاس سورس آف نالج بکش ہے. میں نے آپ کو یہ تو نہیں فرمانا کہ مفتی فرماتے ہیں فلاں نے فتویٰ دے دیا، اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ میرا جو لیول ہے اس میں بتا رہا ہوں کہ ان کے فتووں کی اوقات نہیں. ہم تو بکش نالج رکھ رہے ہیں الحمدللہ. یہ سارے کہتے ہیں سود حلال ہے، ہم کہیں گے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں حرام لکھا ہوا ہے. جوتے کی نوک پہ تمہاری ڈگریاں، قرآن کے خلاف تمہاری ڈگری کو ہم کیا مانیں گے؟ ادھر بھی آئے. بخاری مسلم میں آیا، جب یہ بات کی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو بتایا. آپ نے ان کو بلوایا، آپ نے فرمایا تم نے یہ گفتگو کی ہے. تو پھر سینئر لوگ پڑھے، ان کا یا رسول اللہ جذباتی لوگ تھے، یہ بات کی. آپ نے فرمایا کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ یہ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ؟ کون دنیا کا مال لے جائے؟ 100 اونٹ جن کو دیے تھے، اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ. اللہ کی قسم پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصار دوسری گھاٹی میں ان کے ساتھ ہوں گا. میرا جینا مرنا انصار کے ساتھ ہے، کیونکہ انہوں نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا. نبی علیہ السلام کو بھی پتا تھا کہ یہ جو لوگ اب مسلمان ہوئے ہیں ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا. ان کو ہم کہتے ہیں طلقاء، لیکن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. قانوناً وہ صحابہ ہیں، ان کا احترام بھی ضروری ہے، لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ان کو ہم کھڑا کریں گے سابقون الاولون کے ساتھ، جن کی قربانی ہے، جن کی وجہ سے اسلام یہاں تک پہنچا، تو وہ تو قرآن بھی کہتا ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے جو بعد میں وہ برابر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ فتح مکہ سے پہلے آیت کون سی؟ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 ہے. کیا کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور جو بعد میں ہوئے یہ برابر نہیں ہو سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ اچھا وعدہ کیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. پھر سورہ توبہ میں 3 کیٹیگری صحابہ کرام کی بتائی گئی. پہلے سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، دوسرے کہا گیا پکے منافق ہے جو نبی نہ تم جانتے ہو نہ تمہارے ساتھیوں کو پتا ہے، مدینہ میں بھی اور اہل مدینہ کے ارد گرد عرابیوں میں بھی. اور تیسرے وہ ہیں جو ملے جلے اعمال کرتے ہیں. صحابہ کرام بھی سارے برابر نہیں تھے. منافقین کا پتہ بعض کا تو چل گیا اور بعض کا آج کی ڈیٹ میں نہیں ہمیں پتا. ظاہر ہے وہ بیچ میں شامل ہو گئے تھے. یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب آنکھیں بند کی، آپ نے جن کو ایمان کی حالت میں چھوڑا اس ڈیٹ تک وہ آپ کے اور میرے فتوے کے تحت رضی اللہ عنہ تھے. لیکن جب وہ منکرین زکات کے ساتھ ملے، مسلمہ کذاب جھوٹے پیغمبر کی پیروی اختیار کی، تو رضی اللہ عنہ سے لعنت اللہ علیہ بن گئے. اس کا مطلب ہے کہ رضی اللہ عنہ بولتے ہوئے بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ کن کے بارے میں ہو رہی ہے.